نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ اللہ رب العزت کی ذات اقدس کا بے حساب فضل اور احسان ہے کہ جس رب کریم نے جمعۃ المبارک کے فیض و برکات حاصل کرنے کی خاطر اپنے گھر میں آنے کی توفیق بخشی۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت آج کے جمعۃ المبارک کو ہمارے لیے، اس ملک کے لیے اور بالخصوص فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کے لیے امن کا، کامیابی کا، آزادی کا باعث بنائے۔ سامعین محترم، سورہ نحل کی آیت نمبر 43 کا ایک حصہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو، کلمہ پڑھنے والے کو دین سمجھنے اور دین پر عمل کرنے کا ایک طریقہ بتایا ہے کہ دین کو کس طرح آپ سمجھ سکتے ہیں۔ دیکھیں، اللہ رب العزت نے جو دین ہمیں عطا فرمایا، دین اسلام، یہ آفاقی دین ہے اور یہ قیامت تک رہنے والا دین ہے۔ اللہ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ظاہری زندگی عطا فرمائی وہ 63 برس تھی۔ 63 برس میں 40 سال تو حضور کی زندگی کا وہ حصہ ہے جس میں حضور نے اعلان نبوت نہیں فرمایا۔ لوگوں کو نہیں پتہ تھا کہ یہ اللہ کے آخری نبی ہیں۔ وہ میرے رب کی حکمت تھی، جب بھی اس کو مقصود تھا اس وقت اعلان کرانا تھا۔ یہ رب کی حکمتیں ہوتی ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ اس وقت نبی نہیں تھے، نبی تھے لیکن اس کا اظہار نہیں فرمایا۔ اظہار 40 سال کی عمر میں فرمایا، بلکہ یوں سمجھیں کہ اللہ رب العزت نے ساری شانیں اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ازل سے عطا فرما دی۔ ساری شانیں حضور کو ازل سے مل گئی تھی، علم بھی مل گیا تھا، وقت کا انتظار تھا، جو وقت کی ضرورت پڑتی اس کا اظہار فرما دیتے۔ دیکھیں نا، اللہ قہار بھی ہے، جبار بھی ہے، لیکن اس نے اپنے قہاری اور جباری کا جلوہ دکھایا نہیں ہے۔ اگر قہاری اور جباری پہ آ جائیں تو خود اندازہ کر لیں، ہر بندے کو اپنے اعمال کا پتہ ہے۔ ابھی اسی وقت اس کے غضب کا نشانہ بن جائیں ہم، لیکن اس کا اظہار نہیں کیا۔ وہ ستاری کا اظہار فرما رہا ہے، وہ غفاری کا اظہار فرما رہا ہے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے ساری شانیں اپنے حبیب کو ازل سے عطا فرما دی تھی۔ دیکھیں نا، ختم نبوت کی قرآن بات کرتا ہے، وَلَٰكِن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ حالانکہ آپ دیکھیں یہ سورہ احزاب مدنی صورت ہے، مدینے میں ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہے۔ اب اس کا یہ مقصد تو نہیں ہے کہ جب آیت آئی ہے تو اس وقت اللہ نے ختم نبوت کا تاج پہنایا، نہیں، آیت بعد میں آئی، ختم نبوت کے تاج ازل سے اپنے حبیب کو پہنا دیے گئے۔ اب دیکھیں، جب قرآن پاک سورہ مائدہ کی ابتدائی آیت ہے جس میں قرآن پاک میں وضو کا طریقہ بتایا گیا، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق۔ فرمایا جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو اسی طرح تم وضو کر لیا کرو۔ تو اب سورہ مائدہ مدنی صورت ہے، اس میں وضو کا طریقہ بتایا گیا، اور نماز فرض ہوئی مکے میں ہجرت سے 1.5 سال پہلے۔ کیا صحابہ کرام بغیر وضو کے نماز پڑھتے تھے؟ وضو کے ساتھ نماز پڑھتے تھے۔ حالانکہ نماز کے وضو کا طریقہ ہجرت کے بعد مدینے میں بتایا گیا۔ میرے مصطفیٰ نے وہ وضو کے مسائل پہلے صحابہ کو سکھا دیے تھے۔ یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ قرآن کے بعض اوقات ذہن میں خیال آتا ہے جب وحی آتی تھی تو اس وقت حضور کو پتہ چلتا تھا، وحی کے آنے کے بعد اگر حضور کو پتہ چلتا تھا تو پھر ساری شانیں بھی، ختم نبوت بھی اس وقت ملی جب قرآن کی آیت نازل ہوئی، سورہ احزاب والی آیت نازل ہوئی۔ نہیں، اللہ نے قرآن ایک حکمت کے تحت تھوڑا تھوڑا بعد میں نازل فرمایا، شانیں ساری پہلے اپنے حبیب کو عطا فرما دی تھی۔ حضور نبی تھے، 23 سال زندگی حضور کی نبوت کی ہے، یعنی اعلان نبوت کے بعد 23 سالہ مختصر زندگی، اور اس زندگی نے ہمیں دین دیا۔
اس زندگی کا جو حصہ حضور کا گزرا 23 سالہ، یہ وہ زندگی ہے جس میں قرآن کا نزول ہو رہا تھا۔ اللہ رب العزت نے اس زندگی کو چیلنج کر دیا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ جتنے بھی پیغمبر ہیں، اللہ نے کسی نبی کی زندگی کو اسی طرح چیلنج نہیں فرمایا، کسی نبی کی زندگی کو اس طرح نمونہ قرار نہیں دیا کہ فلاں نبی کی زندگی تمہارے لیے نمونہ ہے۔ دیکھیں جی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی نمونہ کن لوگوں کے لیے بن سکتی ہے؟ جو دنیا کو چھوڑ دیں، جو کنارہ کش ہو جائیں، جولستان اور جنگلوں میں جا کر رہیں اور دنیا سے ان کا واسطہ ہی نہ ہو، تعلق ہی نہ ہو، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا سے کنارہ کش ہو گئے تھے، دنیا سے ان کا کوئی لینا دینا نہیں تھا، دنیا کے ساتھ انہوں نے رغبت ہی نہیں فرمائی۔ تو اب ان کا پیروکار وہ عمل کر سکتا ہے تو صرف ایک غربت والی زندگی پہ عمل کر سکتا ہے، ایک دنیا سے ہٹ کر سکتا ہے۔ کوئی بادشاہ، کوئی صاحب ثروت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سنت پر عمل نہیں کر سکتا، ان کے پاس ہے ہی نہیں۔ تو اگر کوئی زندگی قابل نمونہ، قابل رشک ہے تو وہ صرف مصطفیٰ کی زندگی ہے۔ اگر کوئی بادشاہ چاہتا ہے میرے مصطفیٰ کی مجھے سنت ملے، تو حضور نے بادشاہی فرما کے بادشاہوں کو بھی اپنا طریقہ عطا فرمایا۔ اگر کوئی مزدور کہتا ہے کہ مجھے میرے مصطفیٰ کی سنت ملے، مصطفیٰ نے مزدوری فرما کر بھی مزدور کو سن۔ اگر کوئی بکریوں کا آجڑی چاہتا ہے کہ مجھے بھی مصطفیٰ کی سنت کی خیرات ملے، تو میرے مصطفیٰ نے اس کو بھی خیرات عطا فرما دی۔ اگر کوئی تاجر چاہتا ہے، اگر کوئی جرنیل چاہتا ہے، اگر کوئی سیاستدان چاہتا ہے میں مصطفیٰ کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی گزاروں، تو میرے مصطفیٰ نے ایک بادشاہ لے کر مزدور کی منزل تک سب کو سیرت عطا فرما دی۔ تو اس لیے رب نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ لوگوں، اگر کوئی قابل نمونہ زندگی ہے وہ صرف مصطفیٰ کی زندگی، وہ حضور کی زندگی ہے۔ تو اب جب ایسی شان والا نبی آ جائے تو پھر کسی نبی کی کیونکہ ضرورت نہیں تھی، تو اس لیے اللہ نے اپنے حبیب کے آنے کے بعد نبوت کا سلسلہ بھی بند کر دیا۔ گویا کہ اللہ نے یہ فرما دیا کہ لوگوں، مجھے انسانیت اور انسان کو بنانے کا مقصد بھی پورا ہو گیا ہے، اب انسانیت کا مقصود بھی حاصل ہو گیا ہے۔ یار کو بنا کے کسی شاعر نے کیا خوب کہا کہ حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، محمد بڑا رب قلم توڑ دے۔ فرما اب کیونکہ زندگی کی تکمیل ہو گئی، اب کچھ راہ نہیں ہے بتانے کے لیے جو میرے مصطفیٰ نے نہ بتایا ہو، تو فرمایا اس لیے ہم نے نبیوں کا سلسلہ بند کر دیا، اور قیامت تک اب یہی 23 سالہ زندگی پر عمل ہوگا۔ اب وہ 23 سالہ زندگی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ہم نے تو نہیں پائی نا، جو آج کا موضوع بھی ہے، ہم نے نہیں پائی۔ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ حضور کی وہ زندگی کیسی تھی؟ ہم نے تو نہیں دیکھا، ہم 14 صدیاں بعد پیدا ہوئے، حضور کے وصال کے بعد پیدا ہوئے نا، تو اب کیسے زندگی ہے؟ تو اس کے حوالے سے قرآن نے ہمیں ایک رہنمائی فرمائی۔ قرآن فرماتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ فرمایا مجھ سے صراط مستقیم مانگو۔ مولا مانگتے ہیں کون سا صراط مستقیم؟ فرمایا کہ صراط الذین انعمت علیہم، وہ راستہ صراط مستقیم کا راستہ ہے جو میرے انعام یافتہ لوگوں کا راستہ ہے۔ فرمایا میں نے انعام یافتہ لوگ دنیا میں بھیج دیے ہیں۔ فرمایا اب وہ انعام یافتہ لوگ، ٹھیک ہے تم حضور کا دیدار نہیں کر سکو گے، حضور کا زمانہ نہیں پا سکو گے، فرمایا وہ زندگی جو 23 سالہ میرے مصطفیٰ نے گزاری ہے میرے حبیب نے، فرمایا اس زندگی کی جھلک تمہیں اپنے انعام یافتہ لوگوں کے وجود سے دکھا دوں گا۔ اب یہی وجہ ہے میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ خیر القرون کرنی، فرمایا لوگوں سب سے بہتر زمانہ مصطفیٰ کا زمانہ ہے، سب سے بہتر زمانہ وہ زمانہ ہے جس زمانے میں والضحیٰ کے مکھڑے کا دیدار ہوتا تھا، سب سے بہتر زمانہ وہ زمانہ ہے جس زمانے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام خود موجود تھے۔ اس لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی موجودگی میں نا ایک صحابی موت کی تمنا کر رہا تھا کہ مولا مجھے موت دے دے۔ حضور نے فرمایا وہ کیوں تمنا کر رہا ہے؟ حضور صرف تاکہ کوئی گناہ نہ ہو جائے۔ فرمایا نہیں، میرے ہوتے ہوئے موت کی تمنا کرنا حرام ہے۔ اب موت کی تمنا کرنا کوئی حرام نہیں ہے،
اب کوئی موت کی تمنا کر سکتا ہے کہ باری تعالیٰ موت دے دے تاکہ مجھ سے گناہ نہ ہو جائے، تو موت دے دے تاکہ میں قبر میں تیرے حبیب کا دیدار کروں، تو میں تیرے پاس آ جاؤں، اس دنیا سے تھک گیا ہوں، دنیا میں اپنا ایمان نہیں بچا سکوں گا اگر مزید زندہ رہا، تو اس حوالے سے موت کی تمنا کی جا سکتی ہے، علماء نے اس کو جائز قرار دیا ہے، لیکن یہ تمنا مصطفیٰ کی ظاہری زندگی میں حرام تھی، کیونکہ اس کائنات میں جتنے جہان تھے فرمایا جہان وہی بہتر ہے جس میں میرا مصطفیٰ موجود ہو بس۔ اب وہ 23 سالہ زندگی حضور نے خود فرمایا ثم الذین یلونہم، فرمایا میرا زمانہ بہتر زمانہ، اس سے بڑھ کر زمانہ کائنات میں بہتر نہ آیا ہے نہ آئے گا، زمانہ وہی بہتر ہے جو میرا زمانہ تھا، فرمایا ثم الذین یلونہم، اس کے بعد جو بہتر زمانہ ہے وہ میرے ساتھ جو ملا ہوا ہے یعنی صحابہ کا زمانہ، اس کے بعد ثم الذین یلونہم، یہ حضور کے خود الفاظ ہیں، حضور نے فرمایا اس کے بعد بہتر زمانہ وہ ہے جو میرے صحابہ کے ساتھ ملا ہوا یعنی تابعین کا زمانہ، فرمایا ثم الذین یلونہم، اس کے بعد وہ بہتر زمانہ ہے جو تابعین کے ساتھ ملا ہوا یعنی تبع تابعین کا زمانہ۔ یہ 3 زمانے حضور کے زمانے کے بعد یہ ایسے زمانے ہیں جن کو قرون اولیٰ کہتے ہیں، جس کو بہترین زمانہ کہتے ہیں۔ یہ وہ زمانہ تھا جس محدث نے جس مجتہد نے دین حاصل کیا یا تو ڈائریکٹ انہوں نے مصطفیٰ سے حاصل کیا، وہ صحابہ کا زمانہ، یا حضور سے حاصل نہیں کیا تو وہ ان لوگوں سے کیا جو مصطفیٰ کی بارگاہ میں بیٹھ کر جنہوں نے حاصل کیا تھا، تابعین کا زمانہ تھا۔ اور انہی تابعین کے زمانے میں، انہی قرون اولیٰ کے زمانے میں وہ ائمہ اربع آئے جس کو ہم حضرت امام ابو حنیفہ کا نام دیتے ہیں، حضرت امام مالک کا نام دیتے ہیں، حضرت امام شافعی اور امام احمد بن حنبل کا نام دیتے ہیں۔ یہ وہ ائمہ اربع ہیں جن کے بارے میں پوری امت متفق ہے، پوری امت متفق ہے کہ فرمائے ان کی ہی کسی میں سے ان کی ہی تابعداری اور تقلید کی جائے گی قرآن و سنت کے حوالے سے، کیونکہ قرآن پاک میں آج کی گفتگو کا موضوع بھی یہی ہے کہ تقلید کی ضرورت کیوں ہے اور تقلید کا فائدہ کیا ہے۔ تقلید ہم ائمہ اربع کی کرتے ہیں کیونکہ یوٹیوب کا دور ہے، اور اس یوٹیوب کے دور میں جہلوی جیسے لوگ آ کے حضور کی امت کو خراب کر رہے ہیں، حضور کی امت کے عقیدے بگاڑ رہے ہیں۔ جی یہ حدیث ہے، اس کا مقصد اپنی طرف سے گھڑ کے پیش کر دیا، نوجوان نسل دین سے کیونکہ محبت نہیں رہی، انہوں نے بچپن میں یا جوانی میں اپنی اسٹڈی کے ماحول میں انہوں نے دین کو پڑھا ہی نہیں تھا، دین کو سمجھا ہی نہیں تھا۔ وہ ڈیڈی میمی کہنے والے لوگ جنہوں نے، معذرت کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، جنہوں نے دین سے رغبت نہ کی، جن نے اپنے دین کو پڑھا نہیں ہے، وہ متاثر ہو گئے۔ انہوں نے کہا جی اس کا مقصد یہ ہے، دیکھیں میں ایک اصول آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ قرآن پاک میں دو طرح کے قوانین موجود ہیں، 2 طرح کے احکام موجود ہیں۔ ایک تو وہ حکم ہے محکم آیت، جس میں واضح طور پر اس کے ترجمے میں ہر عام بندے کو اس کے معنی کا پتہ چل سکتا ہے، جیسے اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ اب اس کو کسی عالم کے پاس جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس کو سمجھنے کے لیے کسی مفتی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے کہ جی نماز فرض ہے یا نہیں ہے، بھئی قرآن نے کہہ دیا، اللہ نے حکم دے دیا ہے تو نماز فرض ہو گئی۔ آتوا الزکوٰۃ، زکوٰۃ ادا کرو، جہاد کا حکم آ گیا، روزے کا حکم آ گیا، نماز کا حکم آ گیا۔ تو یہ وہ قرآن پاک کے احکام ہیں جو کسی وضاحت کی طلب نہیں ہے، وضاحت کی ضرورت نہیں ہے ان کی فرضیت کے جاننے کے لیے۔ اور اس کے علاوہ کچھ احکام ایسے ہیں قرآن پاک میں جو اجمالی احکام ہیں، یعنی اجمالی سے مراد یہ ہے کہ ان کی وضاحت نہیں ہے، ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اس کی تفسیر کی ضرورت ہے، اس کے بیان کی ضرورت ہے، اس کی وضاحت کی ضرورت ہے۔ تو اب ان کی وضاحت کے لیے کس کے پاس جانا چاہیے؟ اس کی 2 صورتیں ہیں جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اس کی 2 صورتیں ہیں، یا تو ہر اہل ایمان کو اجازت دے دی جائے کہ بھی جو وضاحت طلب امر ہیں قرآن و سنت میں، جن کی وضاحت کی ضرورت ہے، جن کی بیان کی ضرورت ہے، جن کی تفسیر کی ضرورت ہے، تشریح کی ضرورت ہے، یا تو ایک صورت یہ ہے کہ ہر کلمہ گو کو اجازت دے دی جائے کہ ہر کلمہ گو جو ہے وہ اپنی مرضی، اپنی کوشش، اپنی فکر، اپنی سوچ، اپنی اسٹڈی، مطالعے سے جو اسے سمجھ آئے اپنی فکر پر اعتماد کر کے اس کو عمل کر سکتا ہے۔ یا تو ایک صورت یہ ہے کہ ہر اہل ایمان کو اجازت دے دی جائے، اور دوسری صورت یہ ہے کہ اپنی فکر پر اعتماد نہ کرے، اپنی سوچ اور اسٹڈی پر، مطالعے پر اعتماد نہ کرے، بلکہ اس کو
ان اسلاف پر چھوڑ دیا جائے جو قرون اولا کی شخصیات ہیں، جن کا زہد، جن کا تقوی، جن کا علم، جن کی فکر، جن کی دیانت اور لیاقت اس قابل تھی کہ انہوں نے تقوی اور پرہیزگاری میں امت مسلمہ میں مقام حاصل کیا، جنہوں نے جانفشانی کے ساتھ، بڑی دیانت اور لیاقت اور ایمانداری کے ساتھ مصطفیٰ کے دین کو رات دن ایک کر کے سمجھا، اور ہمیں ان اجمالی احکام کی تفصیل آسان صورت میں بیان کر دی یا ان پر اعتماد کیا جائے۔ دو صورتیں تھی نا، یا تو ہر بندے کو اجازت دے دی جائے مرزا جہلمی کی طرح بھی جو آئے قرآن کا مقصد حاصل کرے اور بتا دے لوگوں کو اور اس پر عمل پیرا ہو جائے، یا پھر قرون اولا کی ان شخصیات پر جنہوں نے تن من دن سب کچھ مصطفیٰ کے دین کی خاطر گزار دی۔ اب دیکھیں نا، ایک حدیث محدث نے بیان کر دی، ایک حدیث بیان کی، یہ حدیث ہے، اب وہ چین سے نہیں بیٹھا کہ ٹھیک ہے بھی مجھے فلاں نے سنائی اور اس نے فلاں سے سنی، اس نے حضور سے سنی، 3 واسطوں کے ساتھ یا 2 واسطوں کے ساتھ حدیث بیان کر رہا ہوں، ٹھیک ہے حضور کی حدیث مل گئی۔ نہیں بھئی، وہ محدث پھر چین سے نہیں بیٹھا، محدثین نے پھر انہی راویوں کی، جس نے بیان کی نا، اس راوی کی تحقیق شروع کر دی، یہ کہاں کے رہنے والا ہے، وطن اس کا کون سا ہے، علاقہ کون سا ہے، جوانی کہاں گزاری، بڑھاپا کہاں گزارا، جوانی جہاں گزاری وہاں گئے کہ اس کی جوانی کیسے گزری، لوگوں نے گواہی دی کہ پاکیزگی کے ساتھ گزری، تقوی اور پرہیزگاری میں جوانی گزار دی۔ بھئی بڑھاپا کہاں گزارا، فلاں جگہ پہ گزارا، وہاں جا کے پوچھا کہ یار بڑھاپے میں کبھی اس کی زندگی میں جھوٹ تو سرزد نہیں ہوا، کبھی اس کی زندگی میں کوئی غلط کام تو نہیں ہوا، کبھی اس کا حافظہ تو کمزور نہیں ہو گیا کہ بھول جاتا ہو۔ انہوں نے کہا جی آخری دم تک اس کا حافظہ بھی مضبوط رہا اور تقوی اور پرہیزگاری میں کامل مقام حاصل کرتا تھا۔ پھر محدث نے لکھا کہ اس راوی کی جہاں حدیث آ جائے اس حدیث کو قابل قبول کیا جائے۔ اب مجھے بتائیں، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہ نوجوانوں سے پوچھنا چاہتا ہوں جو مرزا جہلمی کی تعلیم سے معروف ہو کے آج اپنے ایمان کو برباد کر رہے ہیں، یا تو مرزا جہلمی کی تحقیق پر عمل کر لیں یا پھر مصطفیٰ کے ان غلاموں کی تحقیق پر عمل کریں جنہوں نے پوری زندگی، جن کی زبان سے کبھی جھوٹ نہیں نکلا۔ جا سمجھ آ رہی ہے میری باتیں یا نہیں آ رہی؟ میں ان نوجوانوں کو سمجھانا چاہتا ہوں بھئی آپ ایسے نہیں کہہ سکتے، یا تو ایک ہر بندے کو اجازت دے دی جائے کہ ٹھیک ہے جو مقصد آئے، یا پھر ایسے لوگوں کے اسلاف اور ان بزرگ قرون اولا کے بزرگوں پر اعتماد کیا جائے۔ اب دیکھیں نا، ہم تقلید امام بخاری کی نہیں کر رہے، امام ابو حنیفہ کی کر رہے، ہم تقلید امام نسائی کی نہیں کر رہے، وہ بھی محدث ہیں، سیاستہ کی حدیث میں ان کی کتاب موجود ہے، امام بخاری کی کتاب سیاستہ اصح الکتب بعد القرآن بخاری، یہ مقولہ ہے کہ قرآن پاک کے بعد سب سے زیادہ جو عظیم کتاب ہے، صحیح کتاب ہے، وہ بخاری شریف ہے۔ اب بخاری کا پہلا نمبر آ گیا حدیث میں، لیکن ہم امام بخاری کی تقلید نہیں کرتے، ہم امام بخاری کی تقلید کرتے امام ابو حنیفہ کی کرتے ہیں۔ امام نسائی ہیں، امام ترمذی ہیں، امام طحاوی ہیں، امام ابن ماجہ ہیں، جتنے بھی ائمہ محدثین، ہم ان کی تقلید نہیں کرتے، ہم کرتے ہیں تو صرف 4 اماموں کی، یا کوئی امام ابو حنیفہ کی تقلید کرتا ہے، یا امام مالک کی کرتا ہے، یا امام شافعی کے، امام احمد بن حنبل کی، کیونکہ وہ بھی محدث تھے، ان سے بھی کوئی کام سرزد ایسا نہیں ہوا، لیکن انہی محدثین نے بیٹھ کر اجماع کیا کہ جو تقوی امام ابو حنیفہ کو حاصل تھا وہ امام بخاری کو نہ ملا، جس تقوی کی منزل پر امام شافعی فائز تھے وہ ہمیں نہیں ملا، انہوں نے جس طریقے سے قرآن و حدیث کو کھنگالا، ہمارے پاس نہ وہ وقت رہا، نہ ہمارے پاس وہ مطالعہ، نہ ہمارے پاس وہ تحقیق، نہ ہمارے پاس وہ خرد، نہ عقل، نہ فکر رہی، تو لہٰذا تمام محدثین اور امت نے اجماع کیا کہ ہر مسلک والا یا تو امام ابو حنیفہ کی تقلید کرے، یا امام مالک کی کرے، امام شافعی کرے، امام احمد بن حنبل کی کرے۔ امام بخاری کی تقلید، امام بخاری نے اپنی تقلید نہیں کرائی، جہلمی تقلید کروا رہا ہے، جہلمی اپنی مرضی سے اپنے قرآن و حدیث کا ایک معنی اخذ کر کے جس میں اجمال کی ضرورت ہے۔ تو عزیزان محترم، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ قرآن و حدیث کے حوالے سے جہاں بھی کوئی اجمالی حکم آئے گا جس کے بیان، دیکھیں ایک بات اور عرض کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن میں تعارض نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ کوئی بچہ یہ سمجھ لے کہ قرآن میں تو شک پڑ گیا، اشتباہ آ گیا، قرآن میں تعارض آ گیا۔ قرآن میں نہ تعارض ہے، نہ قرآن میں اجماع ہے، نہ قرآن میں کسی ایسی چیز کا حکم ہے جو سمجھ میں یعنی بظاہر آپس میں ٹکرا رہا ہو۔ قرآن میں یہ چیزیں نہیں ہیں، قرآن میں اجمال ہو سکتا ہے جس کی بیان کی ضرورت، جس کی وجہ، اسی طرح حدیث میں بھی ہے۔ اب دیکھیں ایک مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مشرق اور مغرب کی طرف منہ کر کے پیشاب کیا کرو، حضور نے فرمایا
मशरिक और मगरिब की तरफ मुंह करके पेशाब किया करो। अब कैसे कर सकते हैं? मशरिक और मगरिब की तरफ उलमा फरमाते हैं हराम है। आप किबला की तरफ ना मुंह कर सकते हैं ना पीठ कर सकते हैं पेशाब करने के लिए, मुंह नहीं कर सकते। क्यों? अब ये हदीस सही है तो इमाम अबू हनीफा ने हमें बताया कि ये हदीस जो है ये मदीने के लोगों के लिए, ये हमारे लिए नहीं है। तो ये तकलीद है। वो नुफूस कुदसिया जो अइम्मा अरबा हैं वो बजाते खुद कोई वाजिबुल इताअत शख्सियात नहीं है कि उनकी जात की ताबेदारी करने। इताअत हमने कुरान की करनी है, कहना हमने अहकाम कुरान के मानने हैं या सुन्नत मुस्तफ़ा के मानने हैं। बाकी इनकी जो हम तकलीद करते हैं हम उन्हें बजाते खुद कोई इताअत की जात नहीं मानते कि वाजिबुल इताअत है, उनकी इताअत वाजिब है। हम उन्हें कुरान की तशरीह करने का शारे मानते हैं। जो इजमाली हुक्म था उनका बयान इन्होंने ईमानदारी से हमें पहुंचा दिया, इसलिए हम उनकी तकलीद करते हैं। तो इसी तरह अगर आगे चले जाएं तो कुरान पाक में अल्लाह ने फरमाया सिरातल्लज़ीना अनअमता अलैहिम, उन लोगों का रास्ता मांगो जिन पर हमने इनाम किया है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कुरान और हदीस को सिर्फ देखकर अपनी मर्जी से चलना, अपनी मर्जी से इजमाली हुक्म पे नहीं चल सकते। वही हुक्म चलेगा जो सहाबा कराम ने हमें समझाया, वही हुक्म चलेगा जो तबा ताबईन ने हमें समझाया, जो सल्फ सालिहीन ने कुरून औला के लोगों ने हमें समझाया, उसी पर हम अमल कर सकते हैं। देखें ना, अब हजरत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब कुरान पाक जमा हो गया, कुरान पाक पहले रस्मुल खत एक नहीं था, जो आज कुरान लिखा हुआ है ना, तो इसका एक खत यही मौजूद नहीं था। रस्मुल खत मुख्तलिफ क्योंकि रावियों के पास मौजूद थे लिखे हुए, तो जिस तरह सबाशरा भी कहते हैं कि रस्मुल खत भी कई थे, लेकिन हजरत सैयदना उस्मान गनी ने एक ही रस्मुल खत डिक्लेयर फरमाया और उसके बाद आपने हुक्म दिया, फरमाया बाकी रस्मुल खत अब लिखना और पढ़ना जायज नहीं है, सिर्फ इसी रस्मुल खत के साथ कुरान को लिखा जाएगा, इसी रस्मुल खत के साथ कुरान को लिखा जाता है। ये है वो इजमा, ये है वो तकलीद जो उन्होंने समझा। अगर हर बंदे को इजाजत दे दी जाए तो जो आलिम आएगा, जो एक इंजीनियर बन के, अब देखे ना, उसकी अगर असनाद को देखा जाए तो कोई आपको इल्मी सनद नहीं मिलेगी दीनी। एक इंजीनियर करके वो आ गया, उसने कुरान का मकसद बनाना शुरू कर दिया। इसी तरह हर बंदे को इजाजत दे दी जाए तो भी जो आएगा अपनी ख्वाहिश के मुताबिक दीन को पेश कर देगा। दीन तो एक ख्वाहिशात का खिलौना बन जाएगा। ख्वाहिशात के खिलौने से बनने के लिए, बचने के लिए, रोकने के लिए तकलीद का यही फायदा हुआ कि वही दीन, वही मतालिब, वही मानी, वही तशरीफ पसंद हम कबूल करेंगे जिनको करूने ऊला के बुजुर्गों ने बयान किया है। बस अब इसके हवाले से अगर आप देखें तो बाकी काफ़ी सारे हदीस हैं। एक हदीस में आता है कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 6 चीज़ों का जिक्र फरमाया। अब जो सूद के हवाले से है ना, कभी इसको गौर कर देखें। सूद के हवाले से हुजूर ने 6 चीज़ें जिक्र फरमाई। चांदी के बदले चांदी, सोने के बदले सोना 2, और नमक के बदले नमक, गंदम के बदले गंदम, जौ के बदले जौ। और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया एक चीज़ और भी फरमाई, 6 चीज़ों का हुजूर ने जिक्र फरमाया। फरमाया नमक नमक के बदले में, चांदी चांदी के बदले में, सोना सोने के बदले में, दीनार दीनार के बदले में, और गंदम गंदम के बदले जौ जौ के बदले में। इसको इजाफे के साथ अगर आप देंगे तो ये सूद होगा। यानी इजाफे के साथ देना, आप 10 रुपये दे के 11 रुपये लेंगे, ये सूद होगा। आप 1 मन गंदम का दे के 1.25 मन लेंगे, ये सूद होगा। इन 6 चीज़ों का जिक्र फरमाया, बाकी जिक्र नहीं फरमाया। अब उलमा से जहलमी के पास भी चले जाएं, जो तकलीद को नहीं मान रहा, जो अपनी मर्जी से कुरान और हदीस का मतालिब और मकासद बयान करना चाहता है, उससे भी पूछे भी ऐसी 6 चीज़ों में सूद होगा, वो कहेगा कि नहीं, इस पर कियास किया जाएगा। जो भी कैली और मौजूनी चीज़ें होगी, अब इस पर तमाम उलमा मुत्तफिक हो गए, तमाम अइम्मा बैठे, इजमा किया भी हुजूर ने 6 चीज़ों का जिक्र फरमाया। अब इसी को हम देखेंगे। हुजूर ने कैली और मौजूनी चीज़ों का जिक्र फरमाया। कैली से मुराद ये है जो भरी जाती हैं, यानी पहले सांते होते थे, यानी बर्तन ऐसे होते थे जिन्हें नापा जाता था, उसमें भर के दे दिया जाता था कि ये 20 किलो का है या 10 किलो का है या 10 सेर का है, जो नापी जाती हैं, यानी कैली चीज़ें, और मौजूनी जिनका वजन किया जाता है।
تو اس میں یہ جہاں بھی آئے گا تو سود ہوگا۔ اب اس پر قیاس کرتے ہوئے باجرہ باجرے کے بدلے میں بھی سود ہے، جوار جوار کے بدلے میں بھی سود ہے، اسی طرح جو بھی آپ لیتے ہیں، کھاد کے بدلے میں اضافے کے ساتھ دیں گے تو تب بھی سود ہوگا۔ جو بھی وزنی چیزیں ہیں اور کیلی چیزیں ہیں ان میں سود ہوگا۔ کیوں کہ وہ وزن وہاں بھی آ رہا ہے، وہ کیلی اور موزونی وہ بھی چیزیں ہیں، لہٰذا اس لیے ہمیں متفق ہو کر ائمہ اربعہ نے یہ بتایا کہ اسی چیز پہ اگر دوسری چیز میں یہ چیز آ گئی تو وہ بھی سود ہو جائے گی۔ اب یہ کس نے بتایا ہمیں؟ ان قرون اولیٰ کی شخصیات نے ہمیں بتایا۔ تو عزیز محترم، کہنے کا مقصد یہ تھا کہ جب تک ہم ائمہ اربعہ کی تقلید نہیں کریں گے ہم کما حقہ دین کو سمجھ نہیں سکتے، دین کو سمجھ نہیں سکتے۔ دین کو سمجھنے کے لیے ہر ایرے غیرے بندے کی تحقیق نہیں مانی جائے گی، تحقیق ان لوگوں کی مانی جائے گی جو قرون اولیٰ کے ہیں۔ اور بعد میں اب دیکھ لیں کہ ائمہ اربعہ کے بعد کوئی ایسے مسائل آئے جو اس وقت موجود نہیں تھے تو امت مسلمہ بیٹھ کر انہوں نے فیصلہ کیا۔ اور اب امت کی کتنی تعداد ہے جو امام ابو حنیفہ کی تقلید کر رہی ہے، اور اس پر ایک بندہ یوٹیوب چینل پہ بیٹھ کر اختلاف کر رہا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ لا تجتمع امتی علی الضلالہ، میری امت کبھی بھی گمراہی پر اجماع نہیں ہوگا، اس کا متفق نہیں ہوگا۔ جو آج بھی علماء فرماتے ہیں کہ اگر امت کا ایک گروہ بڑا کہہ دے جس چیز کو جائز ہے وہ جائز ہو جائے گی، کیونکہ حضور نے فرما دیا کہ میری امت کبھی گمراہی پر متفق نہیں ہوگی، میری امت کبھی گمراہی پر متفق نہیں ہوگی۔ تو اس لیے اب اس سے یہ مسئلہ بھی آ گیا، اگر اسی حدیث کو سامنے رکھیں تو حضور کا میلاد امت کا چھوٹا سا حصہ مناتا ہے، امت کا ڈھیر سارا حصہ مناتا ہے۔ جب حضور کا امت کا اتنا بڑا حصہ یعنی 90% اگر میلاد منا رہا ہے تو اسی حدیث کے مطابق یہ بھی جائز قرار ہو گیا۔ حضور فرماتے ہیں اگر میرے امتی ڈھیر سارے مل کر کہہ دیں کہ یہ جنتی ہے تو وہ جنتی ہو جائے۔ حضور کے سامنے ایک جنازہ گزرا تو صحابہ نے کہا یہ تو جنتی لوگ ہیں، جنتی بندہ ہے۔ حضور نے فرمایا واجبت، جنت واجب ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد ایک جنازہ گزرا، صحابہ نے کہا یہ تو بدکار بندہ ہے، یہ تو جہنمی ہے۔ حضور نے فرمایا واجبت، جہنم واجب ہو۔ صحابہ نے عرض کیا حضور ہمارے کہنے سے جنت جہنم واجب ہوگی؟ فرمایا ہاں، جس طرح تم کہہ دو گے اللہ ویسے کر دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں صحیح مانے۔ علماء کرام اور بالخصوص ائمہ اربعہ اور قرون اولیٰ کے سلف صالحین کی عزت اور احترام اور ان کے بتائے ہوئے اصول پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔